کرکٹ کے گھر لارڈز میں پی ایس ایل کا روڈ شو، لیجنڈ فاسٹ بولر وسیم اکرم، بابر اعظم، حارث رؤف اور دیگر کھلاڑیوں کی شرکت۔ چیئرمین پی سی بی بھی موجود۔ تقریب میں گلوکار علی ظفر آواز کا جادو جگائیں گے۔ -1 نہیں تو پی ٹی آئی پوری مائنس۔ اب 1 انچ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب ایکشن پر ڈبل ری ایکشن ہوگا۔ کسی نے غنڈہ گردی کی تو ڈبل بدماشی ہوگی۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد بہت سے لوگ سرنڈر کر چکے، لسٹ نہیں دکھا سکتا، کسی کی بات رکھنی پڑتی ہے۔ ترقی کا سفر کل سے شروع ہو جائے گا۔ ایک شخص مسلسل ریاستی اداروں خصوصاً پاک فوج کے خلاف اشتعال انگیز بیانیاں بنا کر دشمن قوتوں کے مفاد میں پروپیگنڈا چلا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے اس شخص نے فوجی قیادت کو ٹارگٹ کر کے نفرت اور تقسیم پیدا کرنے کی منظم مہم چلائی جو دشمن کے بیانیے سے مکمل مطابقت رکھتی ہے۔ اس کی سیاسی بقا کا مرکز صرف فوج پر الزام لگانا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی قومی ویژن، کارکردگی یا حکومت چلانے کی مثال موجود نہیں۔ پاک فوج نے کبھی کسی سیاسی شخص یا جماعت کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا جتنی وضاحت آج اس کے بارے میں کرنا پڑی کیونکہ معاملہ قومی سلامتی کا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے لیٹر موصول ہوا کہ ہم ان لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف میں جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم آپ کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ دس از ویری انفارچونیٹ کہ میٹر ابھی پینڈنگ ہے اور الیکشن کمیشن نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم کرنے سے انکار۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن مسترد۔ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کے خط کا جواب دے دیا۔ بیرسٹر گوہر نے تصدیق کر دی، کہا انہیں بطور چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا خط حقائق کے منافی ہے، اعتراضات بے بنیاد ہیں، ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات شفاف اور قانونی تھے۔ بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا کچھ لوگوں کو نہیں پسند کہ میں پارٹی چیئرمین رہوں۔ پی ٹی آئی کو مسترد کرنا جمہوریت کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی پوزیشن پر نظر ثانی کرے۔ یہ جو ذہنی مریض ہے یہ کیوں جیل میں ہے؟ کیونکہ اس نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا ہے۔ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی ایمانداری نہیں کی، زکات کے پیسے میں اس نے فراڈ کیا۔ وہ فوج جس سے بھارت خوف کھاتا ہو، یہ آج اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ جیل میں بیٹھے ذہنی مریض نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مارا۔ فلاحی کاموں کے نام پر زکات، خیرات کے نام پر لوگوں سے پیسے لے کر کھاتا رہا۔ وہ فوج جس سے بھارت خوف کھاتا، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں ان کا سیاسی مفاد آگے ہو اور ہمیشہ اقتدار میں رہے۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کو 12 سال میں کھنڈر بنا دیا۔ کے پی میں انتشاری جماعت نے ایک اسپتال نہیں بنایا۔ تحریک انتشار کی حکومت کی توجہ امن و امان پر نہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں منظم سازش کے تحت ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اقتدار کے پجاری اقتدار ملے تو کہتے سب اچھا، نہ ملے تو ملک کے وقار کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ پوری قوم کے سامنے آپ کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا۔ کہ پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کی ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ سول ڈسوبیڈینس کریں، بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے۔ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے، اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے then we will also come bare knuckle۔ ایک شخص مسلسل ریاستی اداروں خصوصاً پاک فوج کے خلاف اشتعال انگیز بیانیاں بنا کر دشمن قوتوں کے مفاد میں پروپیگنڈا چلا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے اس شخص نے فوجی قیادت کو ٹارگٹ کر کے نفرت اور تقسیم پیدا کرنے کی منظم مہم چلائی جو دشمن کے بیانیے سے مکمل مطابقت رکھتی ہے۔ اس کی سیاسی بقا کا مرکز صرف فوج پر الزام لگانا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی قومی ویژن، کارکردگی یا حکومت چلانے کی مثال موجود نہیں۔ پاک فوج نے کبھی کسی سیاسی شخص یا جماعت کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا جتنی وضاحت آج اس کے بارے میں کرنا پڑی کیونکہ معاملہ قومی سلامتی کا ہے۔
پاکستان کو شکست دے چکے ہیں، ہندوستان کی پراکسی کو بھی ہم شکست دیں گے۔ عمران خان صاحب قومی سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ پھر نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ ہے اور خطرہ قرار دیا جائے۔ ہم نے اپنے لیڈر کو بھی پاکستان سے بڑا نہیں سمجھا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ جانتے رہنا چاہیے۔ پی ٹی آئی اور اس کے بانی دنیا بھر میں پاک فوج کی کردار کشی کر رہے ہیں، جبکہ اسی فوج نے بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں یہ فوج ہماری ہے اور ہمیں اس کے سربراہ پر فخر ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا اداروں افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ملک سے باہر بیٹھے لوگوں کی بیان بازی کو فوری روکا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا پی ٹی آئی کی سیاست فوج دشمنی اور فوج مخالف کے علاوہ کچھ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی ان کا بیانیہ ٹویٹر سے چل رہا ہے۔ یہ 2018 میں اپیزمنٹ کس نے کی تھی؟ اسی موصوف نے کی تھی نا، یہ صرف ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں کی تھی، بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ بھی یہ اپیزمنٹ کی گئی۔ آج بھی وہ ریاست پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ معافی کے قابل ہے۔ ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ جو ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ ہماری سیاست سے زیادہ ہماری ریاست ہمیشہ اہم ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے 2018 میں کالعدم ٹی ٹی پی اور بلوچستان کے دہشت گردوں کو راستہ دیا۔ آج یہی دہشت گرد ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیا یہ قابل معافی ہے؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں مقبول لیڈر کے اپنے بیٹے لندن میں ہیں اور وطن پر قربان ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ جنگ فوج کی نہیں ریاست کی ہے، ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ ترک کرنا ہوگا۔ سرفراز بگٹی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو احتجاج کے بجائے کام پر توجہ دینے کا مشورہ۔ بلوچستان میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، سیکیورٹی فورسز نے قلات میں فتنہ ہندوستان کے 12 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر نے کہا قوم کا عزم فتنہ ہندوستان کی ہر سازش ناکام بنائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا فتنہ ہندوستان کو بلوچستان میں کہیں چھپنے نہیں دیا جائے گا۔ بیرک گولڈ کے ساتھ مل کر ایکوڈیک کو ترقی دے رہی ہیں۔ $3.5 ارب کی سرمایہ کاری مکمل ہو گئی۔ پہلے مرحلے میں 6 سے 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ چاہی کی شکل تبدیل ہوتی نظر آئے گی۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کہتے ہیں عالمی کمپنیاں پاکستان کا رخ کر رہی ہیں، بین الاقوامی ادارے ملک میں سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہیں۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا، سٹاف لیول معاہدے کا جائزہ لے گا۔ پاکستان کو $1.2 ارب قسط کی منظوری دی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کلائمیٹ فائنانسنگ کی مد میں پاکستان کو $20 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ اور کراچی میں شارع فیصل پر پولیس اور ریلی کے شرکاء میں تصادم۔ ریلی میں شریک افراد نے دیگر گاڑیوں کے علاوہ ایمبولینس کو بھی نہ بخشا۔ نامعلوم افراد ڈنڈے، مکے، لاتے مار کر ایمبولینس کو نقصان پہنچاتے رہے۔